اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ چاند گرہن کے متعلق کچھ اہم معلومات شیئر کروں گی۔ 2020 میں بہت بڑا چاند گرہن لگنے والا ہے جو 10 جنوری سے شروع ہوگا اور اس کا اختتام 11 جنوری تک چلے گا۔ یہ گرہن مختلف ممالکوں میں اپنا اثر کرے گا۔ آج میں آپ کو چاند گرہن کی حقیقت بتاؤں گی اور چاند گرہن کے کیا کیا نقصانات ہیں آج میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گی۔ چاند گرہن کی حقیقت کیا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے بارے جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ سامعین، ہم آپ کے لیے قرآن و سنت کے متعلق قرآنی وظائف لے کر آتے ہیں۔ آپ ان وظائف پر ضرور عمل کیا کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے میرے وظائف پر عمل کیا ہے اور ان کو فائدہ بھی ہوا، اس لیے آپ بھی میرے وظائف پوری توجہ اور یقین سے کیا کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ وظیفہ کرنے سے پہلے یقین کا پکا ہونا ضروری ہے۔ اگر یقین پکا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ضرور کرے گا، کیونکہ اگر شک آ گیا تو کسی بھی وظیفے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس بات میں شک آ جاتا ہے وہ کام کبھی مکمل نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے جب بھی وظیفہ کرنا ہے تو کامل یقین سے کرنا ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے گا، ہر مقصد میں آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا اور آپ کے تمام مشکل کام آسان فرمائے گا انشاءاللہ۔ سامعین، کہتے ہیں کہ جسے یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اس لیے آپ کا یقین کا پکا ہونا لازم ہے۔ سامعین، چاند گرہن کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ اگر اس وقت میں رب تعالیٰ کا ذکر و ذکار کیا جائے اور اللہ سے جو بھی مانگا جائے رب تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن، دونوں وقت بہت نازک ہوتے ہیں اور اس وقت ہم اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اور سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، ہمیں اللہ کا ذکر و ذکار کرنا چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے، وظائف کرنے چاہیے تاکہ تمام مشکلات ہم سے اٹھا لی جائیں، ہمارے سارے کام آسان ہوں اور ہم خوشحال زندگی گزار سکیں۔ تو چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چاند گرہن کیا ہے اور اس کے بارے سائنسدانوں کا کیا کہنا ہے۔ چاند اور سورج کے درمیان زمین آ جاتی ہے تو پھر چاند گرہن یا سورج گرہن لگ جاتا ہے۔ جب چاند گرہن لگے تو آپ نے کسی چیز کا صدقہ ضرور کرنا ہے۔ صدقہ آپ کسی بھی چیز کا کر سکتے ہیں، یعنی انڈا، گوشت، بکرے کی سیری، پائے، کسی بھی چیز کا آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سب نہیں کر سکتے، آپ کے پاس گوشت، انڈا، بکرے کی سیری وغیرہ آپ کے پاس میسر نہیں، تو آپ 1 کلو دودھ لے کر صدقہ کر سکتے ہیں، کیونکہ صدقہ 1000 بلاؤں کو ختم کرتا ہے۔ اور اگر آپ دودھ بھی نہ لے سکیں تو آپ ایسے بندے کو صدقہ ضرور دیں جس کو صدقہ لگتا ہے، اور آپ پیسوں کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ سامعین، صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس لیے آپ صدقہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اور صدقے کی برکت سے آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ضرور کرے گا اور آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا، اس لیے آپ نے گرہن کے وقت اللہ کا ذکر و ذکار ضرور کرنا ہے، اور جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں آپ نے یہ بھی ضرور کرنا ہے۔ چند ہدایات میں ان عورتوں کو کہنے لگی ہوں، ان بہنوں کو کہنے لگی ہوں جو حاملہ ہیں۔ حاملہ عورتیں جو ہیں اپنا صدقہ ضرور کریں اور کوشش کریں کہ گرہن کے دوران اندر رہیں، گھر کے اندر ہی رہیں جہاں چاند کی روشنی ان کے جسم پر نہ پڑے۔ یاد رکھیں، حاملہ عورتیں چاند کی روشنی سے اپنے جسم کو محفوظ رکھیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے بچے پر برے اثرات پڑیں۔
یعنی آپ ایسے کاموں سے پرہیز کریں جس میں چھری، کینچی، سوئی وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ نے گرہن کے دوران آگ سے دور رہنا ہے۔ جب تک گرہن لگا رہے تو آپ چکر لگاتی رہیں، اللہ کا ذکر و ذکار کرتی رہیں، نوافل ادا کریں اور کوئی بھی عبادت آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق آپ پر بارش بن کے برسے، رزق آپ کے گھر سے کبھی ختم نہ ہو اور کاروبار آپ کا وسیع ہو، تو آپ اس عمل کو ضرور کریں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ سامعین، یہ گرہن بھارت، چین اور کئی جنوبی مشرقی ملکوں میں علم نجوم کے ماہرین نے بتایا ہے کہ یہ چاند گرہن سے منسلک ہیں، جن میں کسی تباہی یا نقصان کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ اس بار علم نجوم کے ماہرین نے اہم سیاسی شخصیات کے قتل اور بڑے پیمانے پر معاشی پریشانیوں کی پیش گوئی کی تھی۔ مختلف نصوص صورتوں میں 1000 سال پہلے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان پر غور کرنے کی زحمت بہت کم کی جاتی ہے۔ چاند گرہن کی سائنسی حقیقت یہ ہے کہ گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند اپنے مدار پر گردش کرتے ہوئے زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ چاند کی طرح ہمارے نظام شمسی کے کئی دوسرے سیارے مثلا مریخ اور زہرہ بھی اپنے گردش کے دوران زمین اور سورج کے درمیان آ جاتے ہیں، لیکن وہ زمین سے کروڑوں میل کی مسافت پر ہیں، اس لیے ان کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا۔ دوسری جانب چاند سورج کی نسبت زمین سے 400 گنا زیادہ قریب ہے، اس لیے سورج کے مقابلے میں بے پناہ چھوٹا ہونے کے باوجود وہ تقریباً سورج جتنا ہی دکھائی دیتا ہے۔ جب وہ زمین اور سورج کے درمیان آتا ہے تو زمین کے کچھ حصوں پر اس کا سایہ پڑتا ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق 2020 کے شروع میں ہی چاند گرہن لگے گا، اور یہ چاند گرہن ہر شخص پر برے اثرات لے کر آئے گا۔ اس لیے میں نے آپ کو جو احتیاط بتائی ہے، آپ اس احتیاط پر عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اور گرہن کے دوران آپ جو بھی ذکر و ذکار کر سکتے ہیں آپ کریں۔ اللہ سے آپ نے جو بھی مانگنا ہے آپ سچے اور پکے دل سے مانگیں، رب تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے پورے یقین سے مانگنا ہے، رب تعالیٰ سے جب بھی آپ نے کچھ مانگنا ہے پورے یقین سے مانگنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کو ہر چیز عطا فرمائے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے چاند گرہن کے دوران 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں۔ اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 10 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اسی طرح آپ نے دوسری رکعت بھی ادا کرنی ہے۔ جب آپ کے 2 رکعت نوافل مکمل ہو جائیں تو آپ نے اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے جہاں آپ نے نماز نوافل ادا کیے ہیں۔ 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ، یا غنی، یا رحیم، یا کریم کا ورد کرنا ہے۔ میں آپ کو طریقہ کار پھر بتا دیتی ہوں۔ آپ نے 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے ہیں۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 10 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ 2 رکعت نماز نوافل مکمل کر لیں، ادا کر لیں، تو آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، اور پھر 100 مرتبہ آپ نے یا اللہ، یا غنی، یا رحیم، یا کریم کا ورد کرنا ہے۔ اور اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ عمل، یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے رب تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ آپ نے رب تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس مقصد میں، اس کام میں کامیابیاں عطا فرما، ہماری اس مشکل کو آسان فرما۔ اگر آپ پہ رزق کی کمی ہے تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، اور اگر آپ پر قرض ہے تو آپ رب تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں قرض سے نجات دلا۔
اس طرح آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کر سکتے ہیں، اور جو لوگ بیمار ہیں وہ خصوصاً چاند گرہن کے دوران رب تعالی سے اپنی بیماری سے نجات کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ، اپنا فضل و کرم ضرور کرے گا اگر آپ پورے یقین سے یہ عمل کریں گے۔ یاد رکھیں، آج کا جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بہت ہی آسان، مختصر ہے، لیکن اس کی فضیلت و برکات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ سورج گرہن اور چاند گرہن کے دوران آپ رب تعالی سے جو بھی مانگیں گے رب تعالی آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ چاند گرہن کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ ہے -0.116 اور اس کا ٹوٹل ڈیوریشن جو ہے وہ 4 گھنٹے 5 منٹ ہوگا، یعنی پاکستانی وقت کے حساب سے یہ گرہن 10 جنوری 2020 جمعہ کے دن رات 10:06 سے شروع ہوگا، جو اپنے عروج کو 11 جنوری 12:11 تک پہنچے گا، اور اس کے اہل کا اختتام 2:14 تک جائے گا، یعنی یہ گرہن 11 جنوری کو 2:14 کو ختم ہوگا۔ آپ کو میں اس لیے ایڈوانس ویڈیو بنا کر بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو علم ہو کہ چاند گرہن لگنے والا ہے اور آپ نے کون کون سے نقصانات سے محفوظ رہنا ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے۔ سامعین، پاکستان کے ہر شہر میں تقریباً یہ گرہن اثر کرے گا۔ اگر موسم صاف ہوا، بادل نہ ہوئے تو چاند گرہن آپ کو واضح نظر آئے گا، اور گرہن کے دوران آپ چاند کی روشنی کی طرف ہرگز نہ دیکھیں۔ اگر آپ نے کوئی دیکھنا ہے، اگر آپ نے چاند کو لازم دیکھنا ہے کہ چاند کو گرہن کس طرح لگتا ہے، تو آپ نے کوئی گلاسز وغیرہ لگا کر پھر چاند کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ چاند کو ڈائریکٹلی دیکھیں گے، گلاسز نہ لگا کے دیکھیں گے، تو آپ کی آنکھوں سے نور ختم ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ یہ بہت ضروری انفارمیشن ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور گرہن کے دوران جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے اس کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔